اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے اس مہینہ رمضان المبارک کا 4 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں، تو جنگ بدر پہلا جنگ، اس کے بارے میں چند باتیں معلوم کر لیں گے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک تجارتی قافلے کو ابو سفیان کی سرپرستی میں سرمایہ لگا کر ملک شام بھیجا تاکہ اس کی آمدنی سے بھری جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے جس میں جنگی سامان بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی اس پیش قدمی کی خبر ملتے ہی ابو سفیان نے مدد کے لیے کفار مکہ کو اطلاع دی تو انفارمیشن دیے۔ اس خبر کو سنتے ہی کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ابو سفیان حالت کو سمجھتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ساحلی راستے سے حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ادھر کفار مکہ اور مسلمانوں کے لشکر کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ دومی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ ستون کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون سے سہارے لگا کر تو کھجور کے ایک جھاڑ کو ایسا سہارا لگا کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب منبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون بچوں کی طرح رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کو اپنے بدن سے چمٹایا تو وہ بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون ہمیشہ ذکر یعنی خطبہ سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ صحیح بخاری حدیث 3584 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تینویں بات ایک فرض کے بارے میں، میت کے ترکے سے تجہیز اور تکفین۔ میت کے ترکے سے تجہیز تکفین کا تو کفن دفن کے بارے میں۔ میت کے ترکے سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے خرچہ نکالا جائے اور اس سے کفن دفن کا سارا خرچہ ادا کیا جائے۔ شامی 29/350 کتاب الفرائض کے ریفرنس میں سے۔ چارمی بات ایک سنت کے بارے میں،
شادی کے موقع پر دعا دینا۔ جب کوئی شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک بڑی پر یہ دعا دیتے، ایک دعا بولتے تھے، کہتے وہ دعا کو بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ترجمہ کو اللہ تمہاری شادی مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر اور خوبی کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ ابو داود 2130 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، یہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ملی، تو اس نے ہٹا کر کنارے کر دیا اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث 652 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کے اجازت کے بغیر جدائی ڈالے۔ ابو داود 4845 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتے ہیں تو چونکہ دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنا ان کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ ساتویں بات، دنیا کے بارے میں، توکل کی ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ اور ایک گوشہ ہے، یعنی انسان کے دل میں رزق کے اسباب اور ذریعہ اور اس کے حصول کے تعلق سے طرح طرح کی فکریں اور غم ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں کی طرف متوجہ رکھا، یعنی ہر قسم کی فکر میں مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس جنگل میں چاہے اسے ہلاک کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اس کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ 4166 عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آٹھویں بات، آخرت کے بارے میں، جنت کا ایک گوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہوگا، پھر اسے جنت میں یہ گوٹا دے کر، گوٹا کو تو ٹکڑا کہتے، دے کر پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ صحیح مسلم 7266 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ نویں بات، طب نبوی سے علاج، پاگل پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں پاگل پن کا علاج ہے۔ ابن ماجہ 3453 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، راحت کے موقع پر بھی اللہ سے دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رنجوں اور مصیبت کے وقت کا تو غم کے ٹائم پہ، مصیبت کے ٹائم پہ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ
آرام اور راحت میں بھی خوب دعا کیا کرے۔ ترمذی 3382 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ اس پر 4 رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 25 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔